دوستوں اس لیسن کا ٹاپک ہے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن۔ اس ٹاپک میں ہم ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن کو جانیں گے اور ایگزامپلس کے ذریعے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ these, that, those, such, none, neither یہ تمام ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم these, that, those کی اسٹڈی کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے ایگزامپلس کے ذریعے، پھر اس کے بعد دوسرے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن کو بھی سمجھیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے these، مطلب یہ، اور یہ ایک سنگولر ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز قریب ہو تو اس چیز کو بتانے کے لیے ہم these کا استعمال کریں گے۔ these مطلب یہ، اور یہ ایک پلیورل ہے اور قریب کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے قریب ہے تو اسے بتانے کے لیے these کا استعمال کریں گے۔ آگے ہے that کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ کوئی چیز آپ سے بہت دور ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے that۔ یہ ایک سنگولر ہے اور دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ those کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہ ایک پلیورل ہے، دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اسے ایگزامپل کے ذریعے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی دوست ہے آپ کا جو بالکل آپ کے قریب کھڑا ہے، اور کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ This is my friend۔ This is my friend۔ کیونکہ وہ شخص آپ کے قریب ہے، تو آپ کہیں گے This is my friend، اشارہ کر کے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے، یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں This is my friend۔ آگے This is the moment I will remember۔ یہ ایسا لمحہ ہے جسے میں یاد رکھوں گا۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہو گئی یا آپ کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں This is the moment I will remember۔ یہ ایسا لمحہ ہے جسے میں یاد رکھوں گا۔ آگے اگزامپل ہے These are my friends۔ اب مان لیجئے کہ آپ کے قریب کئی لوگ کھڑے ہیں اور کوئی آیا، آپ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یا آپ کے پیرنٹس آ گئے، آپ کے والد آ گئے یا آپ کی والدہ آ گئی، اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں These are my friends۔ یہ لوگ میرے دوست ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ these یہ پلیورل ہے، تو ہم نے these کے ساتھ r لگایا، اور friends کے لیے ہم نے these کا استعمال کیا۔ آگے اگزامپل ہے That is احمد۔ مان لیجئے کہ احمد دور کھڑا ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یار وہ کون ہے، تو آپ کہیں گے That is احمد، وہ احمد ہے۔ کیونکہ وہ دور ہے تو ہم نے کس کا استعمال کیا؟ that کا۔ وہ دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے that کا استعمال ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا۔ تو that یہ ایک سنگولر ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے is کا استعمال کیا۔ آگے اگزامپل ہے Those are my friends۔ وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، تو آپ کہیں گے کہ Those are my friends۔ آگے اگزامپل ہے Those were the times I cannot forget۔ وہ ایسے وقت تھے جنہیں میں بھول نہیں سکتا۔ Those were the times، وہ ایسے اوقات تھے جنہیں میں بھول نہیں سکتا۔ اب مان لیجئے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں، پاسٹ میں کچھ ایسے ایونٹس ہو گئے جنہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور جنہیں آپ بھول نہیں سکتے، تو آپ ان ایونٹس کو، آپ ان لمحوں کو یاد رکھنے کے لیے those کا استعمال کریں گے، ان لمحوں کو بتانے کے لیے those کا استعمال کریں گے۔ جیسے Those were the times I cannot forget۔ وہ ایسے لمحے، وہ ایسے وقت تھے جنہیں میں بھول نہیں سکتا۔ مان لیجئے کہ آپ پہلے بہت غریب تھے یا آپ پہلے بہت امیر تھے، تو آپ اپنے ان دنوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ وہ ایسے وقت تھے یا وہ ایسے لمحے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ those کا استعمال کس سینس میں ہو رہا ہے۔ پاسٹ میں کوئی چیز ہوئی آپ کے ساتھ تو اسے بتا رہا ہے، ان لمحوں کو بتا رہا ہے، اس وقت کو بتا رہا ہے جو پاسٹ میں آپ کے ساتھ گزر چکا۔ تو آپ کہیں گے Those were the times I cannot forget۔ اور اگر وہیں آپ کا کوئی ایک لمحہ ہے تو آپ اس کے لیے that کا استعمال کریں گے۔ جیسے That was the day I will not forget۔
وہ ایسا دن تھا جسے میں بھول نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کب ہمیں دس کا استعمال کرنا ہے، کب دیز کا استعمال کرنا ہے، کب دیٹ کا استعمال کرنا ہے اور کب دوز کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے دس یہ سنگولر ہے اور دیز یہ پلورل ہے، اور یہ دونوں ہی قریب کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دیٹ یہ ایک سنگولر ہے اور دوز یہ پلورل فارم ہے۔ دیٹ اور دوز یہ دونوں دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے جو بچ گئے تھے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سچ، سچ کا مطلب ہوتا ہے یہ یا پھر ایسا، یہ یا ایسا سچ کا مطلب ہوتا ہے، اور سچ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ کب سنگولر ہوگا کب پلورل ہوگا ہم اسے اگزامپل کے ذریعے سمجھیں گے۔ آگے ہے نن، نن کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ بھی سنگولر ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے، اسے بھی ہم اگزامپل کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ آگے ہے نائدر، نائدر کا مطلب ہوتا ہے دونوں نہیں، دونوں نہیں، اور یہ ہمیشہ سنگولر ہوگا، یہ کبھی پلورل نہیں ہوگا، ہمیشہ سنگولر ہوگا۔ اب آئیے ہم اسے اگزامپل کے ذریعے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سچ از دا مین آئی ڈونٹ لائک، یہ ایسا آدمی ہے جسے میں پسند نہیں کرتا۔ سچ یہ یا ایسا میں نے کہا اس کا مطلب ہے سچ از دا مین، یہ ایسا آدمی ہے آئی ڈونٹ لائک میں پسند نہیں کرتا، جسے میں پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہاں پر سچ از دا مین، از استعمال ہوا سچ کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سچ ایز اے سنگولر ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ٹریٹ کر رہا ہے، یہاں پر سچ سنگولر ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ سچ سنگولر ہے؟ کیونکہ یہاں پر سچ از دا مین، مین یہ ایک سنگولر ناؤن ہے، تو اسی لیے سچ بھی سنگولر ہی رہے گا، اور ہم سچ کے ساتھ از کا استعمال کریں گے یا واز کا استعمال کریں گے۔ آگے اگزامپل ہے سچ آر دا پیپل ہو آلویز تھنک سو، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ بہت سوچتے ہیں۔ سچ آر دا پیپل، اب دیکھیے اس ایگزامپل میں سچ یہ پلورل ہے، پلورل ہے۔ کیسے پتا چلا کہ سچ پلورل ہے؟ کیونکہ آگے دیکھیے آر دا پیپل، پیپل یہ ایک پلورل فارم ہے، پرسن کی پلورل فارم ہوتی ہے پیپل، تو پیپل یہ پلورل ناؤن ہے، تو سچ بھی کیا رہے گا؟ پلورل۔ سچ آر دا پیپل یہ ایسے لوگ ہیں who always think so جو ہمیشہ بہت سوچتے ہیں۔ آگے اگزامپل ہے none of the people are perfect، none of the people are perfect۔ دیکھیے یہاں پر none یہ پلورل فارم میں ہے، کیوں پلورل ہے؟ کیونکہ people یہ پلورل ہے۔ none of the people مطلب ان لوگوں میں سے کوئی نہیں، ان لوگوں میں سے کوئی نہیں۔ none of the people کا مطلب ہوگا ان لوگوں میں سے کوئی نہیں۔ پرفیکٹ کامل ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی کامل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کامل نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ہے۔ none of the people are perfect یعنی کوئی کامل نہیں ہے۔ آگے اگزامپل ہے none of this is better for you، اس میں سے کوئی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ none of this، اب دیکھیے یہاں پر نن سنگولر ہے، کیوں سنگولر ہے؟ کیونکہ this یہ ایک سنگولر پروناؤن ہے، یہ ایک سنگولر پروناؤن ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا، تو اسی لیے نن بھی سنگولر ہو جائے گا۔ none of this اس میں سے کوئی نہیں، is better for you تمہارے لیے بہتر، یعنی کہ اس میں سے تمہارے لیے کوئی بہتر نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سچ کب سنگولر ہوتا ہے کب پلورل، نن کب سنگولر ہوگا کب پلورل۔ اکثر نن کی فارمیشن آف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے نن آف دا پیپل، نن آف دا پنس، یا پھر نن آف دیز، نن آف دوز، نن آف دیٹ، اس طریقے سے آف کے ساتھ نن کا استعمال ہوگا۔ آگے اگزامپل ہے نائدر، نائدر ہمیشہ سنگولر ہوتا ہے اور میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں نہیں۔ تو دیکھیے نائدر از گڈ یعنی کہ دونوں اچھے نہیں ہیں، دونوں اچھے نہیں ہیں۔ نائدر از گڈ دونوں اچھے نہیں ہیں، یہاں پر نائدر سنگولر ہے اور میں نے کہا کہ نائدر ہمیشہ سنگولر ہی رہے گا، تو اس کے اندر کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ آگے نائدر آف دیم آر بیڈ، نائدر آف دیم آر بیڈ، دیکھیے اس ایگزامپل میں
उन में से कोई नहीं, neither of them, यानी कि उन दोनों में से कोई नहीं, are bad, अच्छे। तो यहाँ पर मैंने are का इस्तेमाल किया, तो क्या ये एग्जाम्पल करेक्ट है? अगर आप कहते हैं कि ये एग्जाम्पल करेक्ट है तो आप इनकरेक्ट हैं, आप गलत हैं, आप रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैंने आर का इस्तेमाल किया और आर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि नाइदर ये एक सिंगुलर है। तो यहाँ पर मुझे कहना चाहिए था नाइदर ऑफ देम इज बैड, इज कहना चाहिए था, क्योंकि इज करेक्ट है, क्योंकि इज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे एग्जाम्पल है आई लाइक नाइदर ऑफ दोज पीपल, आई लाइक नाइदर ऑफ दोज पीपल, मैं पसंद करता हूँ नाइदर ऑफ दोज पीपल, उन लोगों में से किसी को नहीं, उन लोगों में से किसी को नहीं, यानी कि मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता। आई लाइक नाइदर ऑफ दोज पीपल। मान लीजिए कि दो लोग खड़े हैं और कोई आपसे पूछता है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, तो आप कहेंगे आई लाइक नाइदर ऑफ दोज पीपल, मैं उन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता। तो दोज पीपल कहेंगे क्योंकि वो दो लोग हैं, प्लूरल है, तो आप कहेंगे आई लाइक नाइदर ऑफ दोज पीपल, मैं उन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता। तो याद रखिए कि सच, नन, ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको देखना है, जुमले में देखना है कि कब ये सिंगुलर है और कब प्लूरल, और आपको इस्तेमाल भी इसी तरीके से करना है। और नन का इस्तेमाल ऑफ के साथ होगा, और नाइदर का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के तौर पे होगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा नाइदर, और नाइदर की फॉर्मेशन भी ऑफ के साथ हो सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी, नाइदर ऑफ देम इज़ बैड, उनमें से कोई ख़राब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपने इसे समझा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझा या आपको कुछ मुश्किल लगा तो बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं वहाँ पर आपको जवाब दूंगा। और स्क्रीन पर जो होमवर्क आया है इसे भी ज़रूर हल कीजिए ताकि आपकी अच्छी तरह मश्क हो जाए और टॉपिक पर आपको कमांड हासिल हो जाए। और जो होमवर्क आप करेंगे वो भी कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।